پنجویں شہادت یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حیا کے پتلے تھے. ایک دفعہ حضور یہ دیے عریض پر تشریف فرما تھے، اس کے کنارے پر ایک صحابی بھی ساتھ تھا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ باہر آدمی کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. حضور آنے تو وہ ابو بکر تھے. جیسے حضور بیٹھے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے. حضور جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیٹھے رہے. پھر اس صحابی نے کہا عمر آئے ہیں، فرمایا بلا لو. آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. عمر ہی آ کر بیٹھ گیا اسی بات. تیسری دفعہ کہا عثمان آئے ہیں، فرمایا بلا لو. جب عثمان آئے تو حضور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اور کوئی صاحبان تو تھا لیکن کرتا مبارک پنڈلوں سے اونچا تھا، اس کو ٹھیک کیا اور ٹھیک ہو کر کے بیٹھے. تو عرض کے دیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں رہے. عمر کے وقت بھی رہے. عثمان آیا تو آپ بالکل سنبھل کر بیٹھ گئے اور کرتے کو بھی آپ نے پنڈلوں پر ہٹا، آپ نے ان کو ڈھانپ دیا پنڈوں کو. حضور نے یہ فرمایا اللہ نستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، جس کا ملائکہ جو ہیں حیا کرتے ہیں میں اس کا کیوں نہ حیا ہوں. یہ حیا سے پتلے نظر ہمیشہ جو ہوتی تھی زمین کی طرف ہی رہتی تھی. باہر تو آپ نے فرمایا الحیا من الایمان، حیا ایک بڑا شعبہ ایمان کا. حضرت عثمان کے یہ کہ ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. فرمایا کہ میں کیوں نہ اس کا حیا کروں جبکہ اللہ کے ملائکہ اس کا حیا کرتے ہیں. چھٹی شہادت آپ جو ہیں ذی ہجرتین ہیں. پہلے ہجرت کی آپ نے مکے سے حبشے کی طرف، جب حضور مدینے پہنچ گئے تو حبشے سے پھر ہجرت کر کے مدینے پہنچے. تو ذو ہجرتین 2 ہجرتیں ہوں. اور پھر علاوہ ساتویں یہ شہادت کہ آپ ذو قبلتین ہیں، وہ یہ کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عثمان بھی حضور کے ساتھ اس طرح. جب بیت اللہ مقرر ہوا تو پھر جب حضور نے اپنا رخ بیت اللہ کے تمام صحابہ عثمان تو ذو قبلتین بھی بن گئے. ذو ہجرتین 7ویں، ذو قبلتین 8ویں. اور مسجد جو بنائی تھی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے وہ لوگوں پر تنگ ہو گئی تو فرمایا کون ہے جو زمین خرید کر کے ملا دے. حضرت عثمان نے اپنی گرے سے زمین خرید کر کے ملائی. پہلے جب ہے تو حضرت صدیق نے پیسے ادا کیے اس زمین کے. جب بڑھانے کا وقت ہے تو حضرت عثمان نے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے. دل کا عشرت کا ملا. اب کون کون سی چیز میں بیان کروں. یہ ہیں شہادتیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی رہی اب شہادت. ہاں اور نامی جو ہے آپ کی شہادت وہ بیعت رضوان ہے. وہ یہ کہ آپ عمرے کے احرام باندھ کر کے، ایک روایت میں کہ 1400 صحابہ ساتھ تھے، دوسری میں 2400 صحابہ ساتھ تھے. احرام باندھا، قربانی کے اونٹ بھی ساتھ لیے. جب مقام حدیبیہ پر پہنچے آپ کی ناکہ بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا اب مجھے یہی معلوم ہوتا ہے یہاں اتر جاؤ. سب وہاں اتر گئے. یہ خبر مکہ میں پہنچ گئی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں مکے میں اور ان کے ساتھ 2400 آدمی ہیں، یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں. آس پاس دیہات تو خبر دے کر سب اکٹھے ہو گئے کہ اگر حضور مکے میں تشریف لائے ہم قتال کریں گے، نہیں آنے دیں گے.
وقت پہنچ گیا حضور کی خدمت میں کہ آپ واپس تشریف لے جاؤ، مکے میں نہیں آ سکتے ورنہ قتال ہوگا۔ حضور نے بھی اپنا سفیر بھیجا، پہلے حضرت عمر کو کہا کہ تم جاؤ ان کو سمجھاؤ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، بس بیت اللہ کا طواف کر کے فوراً چلے جائیں گے، رکاوٹ مت کرو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بندہ تو حاضر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری طبیعت میں کچھ سختی ہے، وہ میری بات مانیں گے نہیں تو پھر میں اپنے غصے سے باہر ہو جاؤں گا، بجائے مصالحت کے یہ تو قتال ہوگا۔ میرے خیال میں حضرت عمر نے کہا میں یہ عرض کرتا ہوں حضرت عثمان کو بھیجو۔ اس کی وجہ کہ حضرت عثمان محسن ہیں ان لوگوں کے، جیسے کہ مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے ایسے مشرکین غربا کو بھی دیا کرتے تھے۔ مکے والے لوگ احسان مند تھے۔ حضور نے فرمایا تیرا مشورہ صحیح ہے، حضرت عثمان کو بھیجا گیا۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، بڑا انہوں نے استقبال کیا کیونکہ محسن تھا ان کا۔ حضرت عثمان نے کہا دیکھو حضور کے ساتھ جو تشریف لائے ہیں ماں ثواب کے لیے رکاوٹ ختم کر دے، میرے کے جتنے احسان ہیں ان کو ذرا خیال میں لاؤ، رکاوٹ مت کرو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہاں تم اگر ثواب کرنا چاہو تو کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بغیر حضور کی موجودگی کے میں طواف کروں، نہیں کروں گا جب تک حضور نہیں ہیں۔ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں، تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضور کے 2400 صحابہ آئے تھے، فرمایا کہ کون ہے کہ حضرت عثمان کا بدلہ لے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب صحابہ نے آ کر کے بیعت کی، اور پھر یہ خبر پہنچی یہ کہ نہیں شہید نہیں ہوئے، انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے سب کی بیعت موت پر لی کہ بدلہ عثمان کا لے کر رہیں گے یا سب کے سب یہاں قتل ہوں گے۔ کس کے لیے؟ عثمان کے بدلے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ جب یہ خبر پہنچے وہ تو زندہ ہیں لیکن مقید ہیں، قید میں ہیں، تو پھر آپ نے یوں ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا یہ ہاتھ محمد کا ہے، یہ عثمان کا ہے، میں اس کی بیعت بھی لے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیا بات۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر، ہمارے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، میری بیعت نہیں ہے، اللہ کی بیعت ہے۔ کس کے لیے؟ عثمان کے بدلے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو بن چکے تھے، اور یہ دعا تھی اللہم احینی شہیداً و امیتنی شہیداً۔ شہادت میں نے 10 پیش کر دی، تلک عشرۃ کاملہ، اب ہے شہادت۔ یہ یہودی لوگ تو ابتدائی سے حضور کے دشمن تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ سب ملک فتح ہو گئے، روم، فارس، اور پھر ان کے علاوہ بہت سارے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ اب ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، جنگ کی اب طاقت نہیں رہی تھی، کیونکہ ملک وسیع ہو گیا، 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر کی حکومت ہوئی، 22 لاکھ مربع میل۔ یہ روم، ایران وغیرہ یہ سب فتح۔ تو 72 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلافت کے دور میں خراسان اور کچھ علاقہ ایران کا باقی تھا وہ فتح ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے افریقہ یہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا۔ تو یہودی جو تھے تو ابتدائی سے دشمن تھے،
اب انہوں نے یہ دیکھا نصارہ اور یہود نے مل کر کہ ملک ہمارے تو چھینے گئے، مسلمان مالک بن گئے، اب ہماری طاقت نہیں کہ لڑ سکے۔ اب صورت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی جو علامہ ہو تم میں، وہ اسلام ظاہراً قبول کر کے مسلمانوں میں گھس جائے اور ایسے عقیدے پھیلائے تاکہ ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے۔ جب ان میں تفرقہ پیدا ہوگا تو آپس میں لڑائی شروع ہوگی، پھر ہم حملہ کریں گے، کامیاب ہوں گے۔ اس معاملے کے لیے عبداللہ ابن سبا کو منتخب کیا گیا جو رئیس المنافقین تھا۔ اس نے آ کر کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، حضور کی بڑی تعریفیں کرنے لگا، عقیدے پورے پھیلانے لگا۔ اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نہ یہ موقع نہ یہ وقت، حالات کی نزاکت کی وجہ سے وہ نہیں بیان کرتا کہ وہ کیا عقیدے تھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ محرم بھی تو قریب آ رہا۔ جی جی صحیح۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان سے فکر ہے کیونکہ ظاہراً تو مسلمان تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، لیکن اندرون ایک جماعت بنانی شروع کی اور آتے کہ مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دو۔ حضور نے فرمایا فتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ۔ حضرت عثمان نے نظر بہت ہمسا کر کے دیکھی، اس نے کہا تو نہیں اہلیت رکھتا، انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن سبا جہاں سے نکل کر مصر پہنچا، وہاں اپنی جماعت بنانا شروع کی۔ بہانہ یہ خط کا بنایا گیا۔ اب میں خط کی طرف آپ کو بیان کروں تو یہ تو بڑا وقت لگے گا، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ باہر تو لوگوں میں اندر یہ اس نے شہرت کیا کہ حضرت عثمان خلافت کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی سلطنت کا کنٹرول نہیں کر سکتے، اور پھر یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو منصب اور عہدے دیتا ہے اور باقیوں کو نہیں دیتا۔ اس قسم کے انہوں نے الزام لگائے۔ ایک جماعت تیار کر لی، 750 آدمی۔